کیونکہ افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے، تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے۔ لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے۔ اسپیسیفک، جتنی دعا اسپیسیفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اتنا اسپیسیفک کہ نام تک پتہ ہے مجھے کون بندہ چاہیے وزیر، ہارون۔ ہماری دعائیں اسپیسیفک تو نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہے، اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، یہ دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن بھی اسپیسیفائی کس قسم کا نیک بنا دے، کتنا نیک بنا دے، کس لیول کا نیک بنا دے۔ جتنا اللہ سے اسپیسیفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنس شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میرا سینہ کھول دے، مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں، پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اس میں لکنت ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاسک میں کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے، اور وہ وزیر ہو کون، وہ ہارون ہو، کون، میرا بھائی ہو۔ تو یہ دعا کا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں، ان کی لسٹ بنائیں، اور وہ دعا آپ افطاری پہ کریں، ایک پلان کے ساتھ کریں۔ رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان از اے منتھ آف جوائے، ہیپینس، جوائے۔ اس میں خوش ہی رہنا چاہیے، اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا، دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن جب اس سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے۔ اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے، میں سوچ رہا تھا ایک دن تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں۔ اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم آنے والے 11 منتھس میں حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سارے معاملات حلال ہیں، لیکن جسٹ ٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے، صبح سے شام کے لیے، اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ روزہ ہمیں کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم نے کیا رمضان میں، تو آگے جا کر کرنے میں کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں حرام پہ تو اتنا اللہ تعالیٰ ایسی حدیث موجود ہے کہ اللہ کا غضب آتا ہے، اللہ کی ناراضگی مول لینے والے اعمال، ان کی پوری لسٹ بیان ہے۔ تو کیسے ایک بندہ جو ہے وہ یہ جرت کر لیتا ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا اللہ کے لیے لیکن حرام نہیں چھوڑا رمضان کے بعد؟ وجہ یہی ہے کہ رمضان میں صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم انٹر ہی نہیں ہوتے، ہم اس کو منتھ آف چینج لیتے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس میریکولسلی ہم روزے رکھیں گے اور بس معجزاتی طور پہ ہم چینج ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت خاص رحمت ہو۔ بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ ایک بات سے بھی چینج ہو جاتے ہیں، لیکن چینج ہونے کے لیے پریکٹس چاہیے، چینج ہونے کے لیے رائٹ مائنڈ سیٹ چاہیے۔ وہی بات ہے انما الاعمال بالنیات، جب ایک بندہ خاص نیت اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک جگہ انٹر ہو رہا ہے پھر ہی وہ چیز اسے فائدہ دے گی، پھر ہی وہ اس کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ سارے جو تقوی کے میں نے آپ کو اوصاف بتائے، کم کھانا، کم سونا، کم گفتگو کرنا، سچ بولنا، زبان کی حفاظت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے قریب ہونا، ان سب کا تعلق روزے کو جاگ کر گزارنے سے، صحیح سے گزارنے سے۔ تو اگر ہم سو ہی ظاہر ہے سحری کے بعد رہے ہیں، کچھ لوگوں کی روٹین ایسی بھی ہوتی ہے، تو موسٹ آف دا ڈے ہمارا پھر ظاہر ہے سو کر گزرے گا، اور نہ ہمیں اتنی کوئی بھوک پیاس لگے گی، نہ ہمیں کوئی محسوس ہوگی بھوک پیاس، تو وہ والا ہم بھی مقصد نہیں اچیو کر رہے۔ ظاہر ہے جب انسان بھوک پیاس میں ہوتا ہے تو اس کے بایولوجیکل فائدے بہت ہیں۔ جب انسان بھوک اور پیاس میں ہوتا ہے تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم ریسٹ پہ ہوتا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم سب سے ہیکٹک سسٹم ہے، اس میں کوئی 7-8 آرگنز انوالوڈ ہیں، تو وہ سب سے جو بھاری سسٹم ہے، ہیکٹک سسٹم ہے، وہ ریسٹ پہ ہوتا ہے۔ تو ایکسکریٹری سسٹم جو ہے وہ اچھا رن کرتا ہے، نروس سسٹم اچھا رن کرتا ہے، انسان کے مختلف جو سسٹمز ہیں وہ اچھے رن کرتے ہیں، آپٹیمل لیول پہ ہوتے ہیں، تو خون کا فلو بہتر ہو جاتا ہے، ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر میں بہت بہتری آتی ہے۔ اس کے تو اتنے فائدے ہیں کہ اب تو گورے فاسٹنگ کرتے ہیں۔ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ تو ایتھلیٹس کا ایک آپ کہہ لیں ایک ریگولر چیز ہے۔ جتنے ایتھلیٹس ہیں انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں، 16 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، 16 کے اس کے مطابق 16 رول کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ اس کے فائدے اب سائنس اتنا بیان کر چکی ہے۔ اور ایک بک ہے دا فاسٹ ڈائٹ، اس کا کرکس یہ ہے دا فاسٹ ڈائٹ کا کہ آپ صرف 2 دن روزے رکھو، فاسٹنگ کرو ایک ویک میں، باقی آپ نارمل کھاؤ۔ تو اس سے کیا ہے کہ آپ کی ڈائٹ بھی اچھی رہے گی اور آپ کی باڈی بھی اچھی رہے گی۔ تو یہی روٹین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ منڈے اور تھرسڈے کو روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس لیے بھی زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ رمضان ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور بہت سی قلبی بیماریوں کا بھی علاج ہے روزہ، اور سب سے بڑی بات اللہ کی خوشنودی کا یہ ایک بہت بڑا ایک کہہ لیں کہ ذریعہ ہے۔ اسپیشلی سسٹرز کو ہمیشہ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یو کین ناٹ گارنٹی کہ اگلا آپ کو کس نیت کے ساتھ اپروچ کر رہے ہیں۔
اور میل کی تو سائیکالوجی پلس فزیولوجی ایسی ہے کہ اس میں ڈیزائر آتی ہے ایک سٹیج پہ جا کے. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی کہ یار یہ تو اس کا مطلب سیکشولائز کر رہے ہیں عورتوں کو, ایسی بات نہیں ہے. بار بار میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں, وومن کی رسپیکٹ ہی کرتے ہیں سارے, لیکن یہ کہ کچھ نوعیت ایسی ہے, فزیولوجی ایسی ہے میل کی کہ الٹیمیٹلی میل اٹریکٹ ہو جاتا ہے, ڈیزائر آ جاتی ہے. تو اس کا خیال رکھنے کا دین میں بہت زیادہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اگلے بندے کو بھی اس سے سیو کرو, اور جو پرپز ہے کرنے والا وہ کرو. کیونکہ میں نے اور آپ نے بھی آئی ایم شیور کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی رول دی ایک بندے یا بندی کے پیچھے لگ کے. کیا فائدہ ہوا, کیا ملا؟ جب توجہ کا مرکز ایک بندہ یا بندی بن گیا آپ کا, تو زندگی تو رول گئی نا اس بندے کی. پھر تو اس کی ساری ایفرٹس ہی وہیں, پھر تو اس کا فوکل پوائنٹ ہی وہ ہے. تو ہر وقت فوکل پوائنٹ جب وہ ہے, جیسے ابن القیم رحمہ اللہ کا بڑا زبردست کوٹ ہے, ہی سیڈ کہ عشق جو ہے نا یہ اختیاری ہے, غیر اختیاری نہیں ہے. اور جو کہتا ہے غیر اختیاری ہے وہ میرے نزدیک وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ بہت ہی ریئر ہے کہ کوئی غیر اختیاری طور پہ کسی سے جی آپ کلیم کریں مجھے جی پیار ہو گیا کسی سے. اچھا خاصا یہ اختیاری ہوتا ہے. ابن القیم نے بتایا اس کے سٹیپس ہیں, کسی کو دیکھنا یہ آپ کے اختیار میں ہے, یا نہ دیکھنا یہ تو اختیار میں ہے. تو کسی پہ نظر ڈالنا, پھر بار بار ڈالنا, پھر اس کو فالو کرنا. جیسے وہ ایک سٹوری ہم سناتے ہیں, فرضی سٹوری یوتھ کلب کے لیکچرز میں, کہ ایک فرضی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک لڑکا یونیورسٹی میں گیا, ایڈمیشن لیا, اور یہ ہر دوسرے نوجوان کی سٹوری ہے. اور اس نے تہیہ کیا کہ وہ 4 GPA لے گا, اور اس نے عزم کیا بہت بڑا. لیکن وہ عزم ابھی یہ کر ہی رہا تھا کہ سامنے سے شمائلہ گزری, ایک فرضی خاتون, اور وہ عزم کرتے کرتے ایک دم اس کی نظر شمائلہ پہ گئی, اور اس نے مڑ کے دیکھا اسے, اور پھر اس نے دوبارہ دیکھا. چلو ایک تو ہے نا غلطی سے نظر پڑ گئی, لیکن دوسری تو اختیاری تھی نا, اس نے دوبارہ دیکھا. اور اس کے بعد نہ صرف دیکھا, اس نے چیز کیا, کیونکہ وہ موویز نے یہ میسج دیا ہوا ہے کہ وہ فلانا ایکٹر چیز کرتا ہے. اس نے چیز کیا, پھر اس نے جو ہے وہ گاڑی تک فالو کیا, گاڑی تک چھوڑ کے آیا. اس کے بعد اس نے نمبر پلیٹ نوٹ کی, اور پھر اس نے اپنے دوست کو, اس دوست کا فرضی نام نے رکھا ایفی, ایسے دوست زیادہ ایفی ہوتے ہیں, ایفی بٹ, اس کو کال لگائی جی کہ تیرے بھائی کو پیار ہو گیا, یعنی صرف دیکھتے ہی پیار ہو گیا. تو اس کے دوست نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں بھابھی, ابھی میں پتہ کراتا ہوں بھابھی کون ہے. تو بہرحال پھر وہ گھر آیا لڑکا, اس نے فیس بک کھولا, انسٹا کھولا, سرچ کیا, شمائلہ لکھا, اور 50 شمائلہ نیچے آ گئی. اور پھر اس نے سلیکٹ کیا کہ کون ہے جن سے مجھے پیار ہو گیا. وہ سلیکٹ کیا, دیکھا, پروفائل کھولی, سٹاک کرتا رہا. یہ سب اختیاری ہے نا, خود بسا رہا ہے نا اپنے آپ کو. اس میں غیر اختیاری کیا ہے, مجھے کوئی سمجھا دے. خود انوالو اپنے آپ کو وہ کر رہا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی لڑکا اچھا ہے, لڑکا ایول نہیں ہے, لڑکی بھی اچھی ہے, اچھے گھرانوں سے ہوں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو ڈسیوڈ ہے بیچارے, دوسرا یہ کہ موویز نے یہ دکھا دی. ہر مووی کا میسیج یہ پیار کرو, ہر مووی کا میسیج یہ کہ تمہیں ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تم اب نارمل ہو. تو پھر سٹوری گوز آن لائک دس کہ وہ آخر کار نکال ہی لیتا ہے اسے اس شمائلہ کا پروفائل, پھر سٹاک کرتا ہے, دیکھتا ہے, پیار بڑھتا جاتا ہے, سو کالڈ پیار. اور اس کے بعد پھر وہ ایک دن آ جاتا ہے, وہ بابرکت دن ان انورٹڈ کامن, جب وہ سوچتا ہے فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیجو. پھر وہ فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیجتا ہے, پھر ڈیلی دیکھتا ہے ایکسیپٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی, ایکسیپٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی. پھر میسیجز کرتا ہے, واٹس ایپ کا نمبر بھی نکلوا لیتا ہے, ڈیلی دیکھتا ہے بلو ٹک آیا کہ نہیں آیا, بلو ٹک آیا. تو یہ خود وہ اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا فالٹ ہے, اور اگلے کو بھی ٹربل میں ڈالنے والی بات ہے. کئی ایسی لڑکیاں ہمیں, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, اچھی خاصی اسٹوڈنٹس ہیں, ٹاپرز ہیں, بس اس چکر میں پڑھی تو پڑھائی بھی گئی, ٹائم بھی ویسٹ ہوا, اور وہ فضول میں جو ہے وہ اینڈ میں پھر بدمزگی بھی پیدا ہوئی, بات بھی نہیں بنی اصل میں. تو وہ خود اپنے آپ کو لڑکا انوالو کیا جا رہا ہے, پھر چیٹنگ کی کوشش کر رہا ہے, اور اینڈ میں پھر یہی رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں میرے ماں باپ نہیں مان رہے, یا میرے کزن کے رشتے آ رہے ہیں, یا لڑکا یہ کہتا ہے کہ میری شادی کہیں اور طے ہونے والی ہے. وہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ڈپریس ہوتے ہیں, اور ڈپریس ہونے کے بعد سیکھنے کی بجائے وہ پھر پروین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ایک اور لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی وہ میسیج یہ گیا ہوا ہے کہ اب اس کا زخم کا مرہم ایک اور لڑکی ہی فیل کرے گی, اور ان کو بھی یہ میسیج گیا ہوا ہے کہ لڑکا چھوڑ گیا تو مرہم ایک لڑکا ہی فیل کرے گا. حرام ریلیشن ہے, اور حرام سے کبھی بھی آپ کو کچھ اچھا نہیں ملنے والا, نہ سکون ملنے والا ہے. یہ لو نہیں ہے, یہ پلیجر ہے. ایک یہ پلیجر ہے, دوسرا یہ وہ والی اٹیچمنٹ ہے جو اللہ نے منع فرمائی. دیکھیں عبادت کا کنسیپٹ کیا ہے, عبادت کا میننگ سمجھیں. عبادت میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایکسٹریم لو, بہت محبت, جب آپ کو کسی سے بہت محبت ہو جائے, نمبر 1. نمبر 2, جب اس سے آپ کی بہت اٹیچمنٹ ہو جائے, دوسری چیز ہے اٹیچمنٹ. اور نمبر 3 کہ جب آپ اس کے سامنے بہت عاجز ہو جائیں, شدید, آپ بچ جائیں اس کے لیے. یہ 3 چیزیں عبادت کا فلسفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے یہ 3 چیزیں. اوکے, نمبر 1 ایکسٹریم محبت اللہ سے, کہ اللہ سے ہے مجھے شدید محبت. وہ اللہ نے فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ,
یہی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. نمبر 2 ایکسٹریم اٹیچمنٹ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.